14 صحابہ کرام ایسے تھے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اس دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی کہا. بندہ آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر فلاں بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں جو کہ قرآن کے بھی اسلوب کے خلاف ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان, ٹھیک ہے, تو اس کے بھی خلاف ہے. نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا 3 طلاقیں اکٹھی دینے پہ. کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. یعنی اس حدیث میں تائید نہیں اس کی آ رہی. اس حدیث میں اللہ کا پیغمبر جس چیز پہ غصہ کر رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں یا ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ چیز جائز نہیں ہوتی. یہاں اللہ کا پیغمبر کو غصہ آیا اور رسول اللہ غصے میں کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. ایک صحابی نے دیکھا, پھر اللہ کا پیغمبر کیا فرماتی ہے کہ میں آپ میں موجود ہوں تو آپ نے ابھی سے اللہ کی کتاب سے کھیلنا شروع کر دیا, مذاق اڑاتے ہیں کتاب کا. پھر یہ صحابی نے اللہ کا پیغمبر کو غصہ دیکھا اور دیکھ کے کہا اللہ کا پیغمبر اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں. اب سن میں بات غور سے, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طلاق کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ طلاق پہلے ایک دی جائے ایک مجلس میں. اللہ کے پیغمبر کے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں سیدنا عمر کے پہلے 2-3 سال تک 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. ہم نے اس نے جب طلاق بتہ کا پڑھا ہے, طلاق بتہ کیا ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہ ہو. لیکن ایک بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق بتہ دیتا ہوں, مطلب کیا ہوتا ہے اس کا, میں تمہیں وہ طلاق دیتا ہوں جس کے بعد کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے لیکن طلاق ایک ہوگی, ٹھیک ہے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 100 طلاقیں دیں. کتنی؟ 100 طلاقیں دیں اس نے. جب 100 اس نے طلاقیں دے دیں تو صحابی پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس غالباً آیا. اس نے ایک مسئلہ پوچھا, عبداللہ بن عباس کے پاس آیا. اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. فرمایا 3 تو تم نے وہ دی جو تم پر اختیار تھا, بقایا جو 97 ہے وہ تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا ہے, مذاق اڑایا ہے. اب دیکھیے غور سے, نبی علیہ السلام سے پہلے, دین اسلام سے پہلے کیا تھا, لوگ بار بار بیویوں کو طلاق دیتے تھے. جب اتنے بڑی ہونے کا ٹائم آنا ساتھ رجوع کر لینا, پھر طلاق دے دینی, پھر رجوع کر لینا, پھر 100 طلاق. ہر ٹائم بیوی کو ٹنگیا ہونا اور بیوی کو ٹینشن ہونی ان کے طلاق ہو سکتی ہے. اسلام کے آغاز کے بعد پھر ایک بار ایسا ہی ہوا, ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا اور میں تمہیں بسنے بھی نہیں دوں گا. جب اس صحابی نے یہ بات کی تو وہ عورت اماں عائشہ کے پاس آ گئی. اماں عائشہ نے پھر جب اس کی بات سنی تو خاموش ہو گئی. اللہ کا پیغمبر آئیں گے تو ہی بتائیں گے, میں کیا کہہ سکتی ہوں. اللہ کا پیغمبر آئے تو اماں عائشہ نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ ایسے وہ عورت آئی ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں اور میں تمہیں رکھوں گا بھی نہیں, میں تمہیں جینے نہیں دوں گا. اللہ کے پیغمبر بھی خاموش تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوگی الطلاق مرتان فامساک بمعروف, یہ انصاریہ عورت تھی, انصاریہ سے ابھی الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان, یا آپ بندے سے پتر بن کے رکھو یا احسان کر کے آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد یہ طلاق کا حکم نازل ہوا تھا. 2 کے بعد تیسری کے بعد کام ختم, ٹھیک ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں اس صحابی نے دیں تو اللہ کے پیغمبر کو کتنا غصہ آیا کہ غصے سے کھڑے ہو گئے. اس لیے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے حضرت عمر نے انتظامی امور کو سامنے رکھتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے, انتظامی امور کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا کہ لوگ تو طلاق کا مذاق اڑائی جا رہے ہیں کہ طلاق کہہ دیا تو ٹھیک ختم ہو گیا, پھر جو کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے پھر اپنے دور میں سیدنا عمر نے اعلان کر دیا جس بندے نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں تھیں اس کی طلاقیں 3 واقع ہو جائے گی آج کے بعد. پھر لوگ ڈر گئے. لیکن ایک بار ذہن میں رکھیں, عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں, صحابی رسول ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ کو کسی نے کہا کہ تم نے حج تمتع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, حالانکہ سیدنا عمر نے حج تمتع کرنے سے منع کیا ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا دین میرے باپ کا نہیں ہے, رسول اللہ کا ہے. یہاں بھی 3 طلاقیں سیدنا عمر کے کہنے سے 3 نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے, کیونکہ دین کس کا ہے, رسول اللہ کا. سیدنا عمر کے دور میں بھی یہ والا حکم نازل جاری ہونے کے بعد بھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی, اس وقت بھی غالباً 12 یا 14 صحابہ کرام ایسے تھے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اس دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی کہا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی ہو جائے.